نئے سال کے آغاز سے ہی پاکستان میں جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ متاثر رہی ہے نا، اور پھر خبریں یہ تھیں کہ کسی ناہنجار سویلین شارک مچھلی نے سمندر میں سب مرین کیبل کو نقصان پہنچایا تھا، جس کی مرمت آج کی گئی ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سروسز وہ متاثر رہی ہیں۔ اب اگرچہ پی ٹی اے نے ایسی خبروں کی تردید کی تھی کہ سب مرین کیبل کی روٹین مرمت کے دوران ملک میں انٹرنیٹ سروس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور معمول کے مطابق جو سروسز ہیں انٹرنیٹ کی وہ بحال رہیں گی، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس وہ 1 جنوری سے ہی متاثر ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جس کا موجودہ حکومت بہت کریڈٹ لیتی ہے وہ خارجہ پالیسی کی کامیابیاں ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 مرتبہ تو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر چکے ہیں نا، تو جناب اسی ٹرمپ نے ایران پر حملے سے پہلے پاکستانیوں پر ایک بم گرا دیا ہے۔ جی ہاں، یہ بم حکومت نہیں پاکستانیوں پر گرا ہے، چونکہ ظاہر ہے نا کہ اس فیصلے سے پاکستانی ہی متاثر ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیس روکنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق متاثرہ ممالک میں پاکستان کے علاوہ صومالیہ، روس، ایران، افغانستان، برازیل، نائجیریا اور تھائی لینڈ، عراق، اردن، قازقستان، کویت، کرغزستان، لبنان، لیبیا، نیپال، کانگو، روانڈا، سوڈان، شام، تنزانیہ اور ازبکستان شامل ہیں۔ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے میمو میں امریکی سفارت خانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ طریقہ کار کے اثر نو جائزہ لینے تک ویزا درخواستیں مسترد کی جائیں۔ اب اگر یہ طریقہ کار کا جائزہ لینے تک ایک عارضی عمل ہوتا نا تو شاید بات سمجھ میں آتی، لیکن حیران کن طور پر بھارت کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے، یعنی بھارتی شہریوں پر امیگرنٹ ویزا پابندیاں وہ نہیں لگائی جائیں گی۔ جی ہاں، وہی بھارت جس پر ٹرمپ ٹیرف لگا رہا ہے، جسے وہ 7 جہاز گرانے کے صبح شام تانے دیتے ہیں، لیکن اس کے شہریوں پر پابندیاں نہیں لگائیں گئی، جبکہ ہم پوری دنیا میں دفاعی معاہدوں اور خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کا کریڈٹ لیتے پھرتے ہیں۔ اچھا، آپ صرف امریکہ نہیں، پاکستانیوں کو ایسے مسائل تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای میں بھی فیس تو کرنا پڑتے ہیں۔ یو اے ای نے تو خیر پاکستانیوں کو ویزا دینا عملاً وہ ناممکن ہی بنا دیا ہے، اور پھر ان ممالک میں پاکستانیوں کے ساتھ جو تضحیک آمیز سلوک ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے۔ اب یقیناً کئی پاکستانیوں کی غلط حرکتیں بھی اس کی وجہ ہیں۔ پاکستان سے لوگ ویزا لگوا کر وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں یا پھر وہاں پہ جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن کیا تمام پاکستانیوں پر پھر اس طرح کی پابندیاں یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ اب ریاستی بیانیہ یہ ہے کہ یہ تو صرف امیگرنٹ ویزا پر پابندی ہے، بزنس، تعلیم اور وزٹ ویزا وغیرہ وہ تو معمول کے مطابق جاری ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن سوال تو پھر وہی ہے نا کہ بھئی یہ پابندیاں آخر بھارت پر کیوں نہیں ہیں؟ ویسے اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔